Mr. Akbar Ali, Deputy Secretary Health, Dr. Ali Razak, CEO, Punjab Health Initiative Management Company, Mr. Shamshad Ali, COO, Punjab Health Initiative Management Company, Mr. Muneeb, Mr. Khurram Iqbal اور Mr. حسنات پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی. خواتین حضرات، یہ وزیر اعلیٰ کی وہ ٹیم ہے جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو پنجاب میں امپلیمنٹ کیا. ان کے لیے بھرپور تالیاں خواتین حضرات. ایک دفعہ پھر بھرپور تالیاں خواتین حضرات. خواتین حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب عثمان بزدار، فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، ممبرز آف پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، جب میں پہلی دفعہ 18 سال کی عمر میں برطانیہ گیا تو مجھے پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست کو دیکھنے کا موقع ملا. ہمارا ملک بنا تھا ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا، اور جس کی آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. تو یہاں تو نہیں نظر آئی فلاحی ریاست، لیکن جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی. اور مجھے خود بھی کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہاسپٹل جانا پڑا، ایمرجنسی میں کوئی چوٹیں لگیں، تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. کوئی بھی انسان جاتا تھا، میں تو باہر کا ملک کا تھا، لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا علاج ہوتا تھا. اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مفت علاج ہوتا تھا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. اور مجھے وہ کبھی وہ چیز نہیں بھولتی کہ میں ہر قسم کے لوگوں کو وہاں دیکھتا تھا، اور ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی کہ ایک آدمی پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے اور دوسرا مفت علاج کروا رہا ہے. کوئی فرق نہیں تھا انسانوں میں. میری جب والدہ بیمار ہوئی تو میں ان کو برطانیہ لے کے گیا، تو ان کا جو ڈاکٹر تھا اس نے نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹل میں ان کا علاج کر رہا تھا، اور ان کے جو نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹلز تھے ان میں مفت علاج ہوتا تھا. مفت جو کہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے. تو میں اپنی والدہ کے لیے پیسے دے کے علاج کروا رہا تھا، اور ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک عورت تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا. تو میں مسلسل دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی ان کے بیچ میں. تو یہ یاد رکھیں، میں اپنی قوم کو بار بار ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہتے تھے. اللہ نے قرآن میں ان کو رحمت للعالمین بنایا تھا. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کو اگر ایک قدم آگے لے جائیں تو جو بھی ان کی سنت پہ اور ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر آئے گی. تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ملک جو ہمارے دین والے تو لوگ نہیں وہاں، لیکن میں نے اللہ کی برکت دیکھی ادھر. وہاں اس طرح کے حالات نہیں جو ہمارے ملک میں، کیونکہ وہ مدینہ کے ریاست کے زیادہ قریب ہے ہمارے سے. اسکینڈینیویا چلے جائیں، وہاں اور زیادہ قریب ہیں. برطانیہ سے بھی بہتر فلاحی ریاست ہے. لیکن آپ اپنی 50 سے اوپر مسلمان ملک ہیں، اور مجھے زیادہ تر موقع ملا ان مسلمان ممالک میں جانے کا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی وہاں کوئی فلاحی ریاست میں نے دیکھی ہے. تو مجھے اس کے ایک محمد عبدو، بہت بڑا مسلمانوں کا عظیم اسکالر تھا، عالم تھا،
تو وہ آج سے کوئی 150 سوا 100 سال پہلے جب یورپ گیا تو اس نے مصر واپس آ کے کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور مصر میں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام بہت کم ہے۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہم کیسے، پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تعلیم، وہ ہیلتھ پہ ہوتا ہے۔ اس سے تعلیم اور ہیلتھ پہ تقریباً ایک ہی برابر، لیکن ہیلتھ پہ اور بھی زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے، یعنی گورنمنٹ کے ہاسپٹل بناؤ، وہاں مفت علاج کرو اور ساری آبادی کو کور کرو۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا، کیونکہ برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے، صرف ہیلتھ کے اوپر جو سالانہ بجٹ ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا۔ تو جب ہماری حکومت پختونخوا میں آئی، ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور میں پختونخوا کی حکومت کو خاص یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ نکالا، اور بڑا ڈر کے، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی سوچا ہی نہیں کسی نے۔ تو ہیلتھ کارڈ تھا صرف غریبوں کے لیے، پختونخوا میں پہلے ہیلتھ انشورنس نکالی انہوں نے۔ تو جب وہ کامیاب ہوئی تو ہم نے پھر یہ بڑا قدم اٹھایا، اور یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج، یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو دے رہا ہے، یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ملے گی۔ اگر ادھر انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، پریمیم دینا پڑتا ہے۔ یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخوا، انشاءاللہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، اور جو کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے، وہاں ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں۔ تو یہ میں ذرا آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا۔ ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائیں جدھر ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں۔ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہاسپٹل بھی بنا دیں، اور پھر جو پیسہ ہاسپٹل کو چلانا، وہ ہم کر ہی نہیں سکتے پورا۔ ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں، ہم پھر وہاں دوائیں بھی دیں، ڈاکٹرز کی بھی فیس دیں، نرسز بھی دیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے بھی تنخواہیں دیں۔ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ ہی نہیں سکتا، اگلے 5 سال میں تو نہیں آ سکتا، اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے، جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو تب میں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اب یہ ایک کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے مدد آتی ہے۔ تو اس سے اب کیا ہوگا؟ جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر، چھوٹے شہروں میں، وہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، میں نے اتنی دفعہ دیکھا وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے۔ وہ بیچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک ایک بستر پہ 3 لوگوں کو سلانا پڑتا ہے۔ بچے آپ دیکھیں، چھوٹے بچوں کو وہاں 3 بچے ایک بستر پہ ہیں، اور کئی دفعہ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی بستر پہ، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپتالوں میں، تو تھوڑے سے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں، وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے۔ تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، جو پہلے نہیں جاتا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا، یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی
हेल्थ कवरेज पहुंच जाएगी। दूसरा, उन सरकारी हॉस्पिटल्स में जिधर डॉक्टर्स नहीं जा रहे, जिधर काम नहीं हो रहा, जाहिर है मरीज तो वहां नहीं जाएंगे, मरीज उधर जाएंगे जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर उनको इलाज मिल रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रेशर पड़ जाएगा। जब देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी कि हॉस्पिटल में कोई आ ही नहीं रहा, तो वो पूछेगी कि क्यों नहीं आ रहा जनाब। वो डॉक्टर्स की पूछताछ होगी जो अब तक नहीं होती। और ये आप देखना कि सारी पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में इंशाल्लाह एक इनकलाब आएगा, और आपकी देखते देखते इंशाल्लाह आएगा। मेरी आज बात याद रखना। दूसरी चीज, ये हम कब कर रहे हैं सारे पंजाब में, और ये सुन लें फिर से, कभी इस मुल्क की तारीख में कभी इतना पैसा अवाम के ऊपर किसी ने खर्च किया ही नहीं है। 400 अरब रुपया पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे। ये कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में पहले कि कोई इतना पैसा खर्च करेगा। खास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। उनको क्या पता कि लोगों के ऊपर किस तरह मुश्किलात है, खानदान के ऊपर क्या गुजरती है, क्या गुजरती होगी ये। क्योंकि मैंने तो ये शौकत खानम इसीलिए बुलाया था कि जब मेरी वालदा को जब उनकी तकलीफ देखी तो हम सारे खानदान पे क्या गुजर रही थी, हमारे बहन भाइयों पे। तो किसी सोचे गरीब घर में जिधर उनके पास पैसा नहीं है इलाज का, वहां अपने बच्चों का किसी ने इलाज करवाना हो तो माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, बच्चों पे क्या गुजरती होगी जब माँ बाप बीमार हो। तो ये सबसे बड़ा एक चेंज है। और मैं 31 मई 2018 सुबह के फलाई रियासत की तरफ। लेकिन हम ये कब किया, जब पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस, कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आया। सारी दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई, माइशत सबकी नीचे चली गई लॉकडाउन की वजह से। उस दौर के अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि जब एक दुनिया के अंदर मुश्किल वक्त आया हुआ है। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूं और अपनी गवर्नमेंट को, अपनी टीमों को मुबारक देना चाहता हूं कि जो अभी खुसरो बख्तियार ने बात की कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है, जो एक क्रेडिबल ब्लू चिप मैगजीन समझी जाती है इकोनॉमीज के ऊपर, दुनिया की माइशत के ऊपर जो उनके ऊपर तबसरे करती है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3 पोजीशंस में 3 साल मुसलसल, सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। मैं कई दफा अपने सहाफियों को भी कहता हूं कि तनकीद तो बहुत अच्छी चीज होती है। तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूं नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत। लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई, ये कैसे आ गई? टॉप 3 पोजीशन पे का मतलब एक है इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलसी इंडेक्स, कि इसके बावजूद जिस मुल्क ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत को भी बचाया, तो वो जो मुल्क दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है वो कितना नाहल होगा। इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाहल हों। और दूसरा, ब्लूमबर्ग, ये भी एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो सारी दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है, यानी पिछले 10 साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है। ये ब्लूमबर्ग का तज्जिया है। फिर वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है कि जो हमारी माइशत की ग्रोथ हुई है यानी दौलत में इजाफा हुआ है वो 5.37% है।
تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے ملک کو، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے. اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج، جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں کلائمیٹ چینج میں. بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف. ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک نے ایکنالج کیا کہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ سب سے بہترین احساس پروگرام ہے. تو یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. اب تو بڑا آسان ہے، گوگل کریں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا. تو یہ دنیا کی وہ ملک، دنیا کی کریڈیبل آرگنائزیشنز پاکستان کو متعلق کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے جو پچھلے 2 سربراہ گزرے ہیں پچھلے 10 سال میں، ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تبصرہ کرتی تھی. ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں، اخباروں میں ان کے نام آتے تھے. ان کے اوپر BBC کی دونوں ڈاکیومنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر، لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا، یہ کتنے کرپٹ ہیں. ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھیں. کبھی ان کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے ملک کا کیا فائدہ کروایا ہے. اور اب تو خیر ایک گینس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ 10,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی، وہ یہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا. جب آپ ان کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا. اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے، لیکن اگر آپ فیکٹری کے اوپر بھی ایک ڈاکو کو بٹھا دیں گے وہ فیکٹری بھی بینکرپٹ ہو جائے گی. یہ جو بڑے بڑے خسارے ہیں، یہ ہر ان ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہے. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے. ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے. کبھی بھی قوم اس لیے غریب نہیں ہوتی کہ اس میں وسائل کی کمی ہے. کبھی قومیں غریب نہیں ہوتی وسائل کی کمی سے. سوئٹزرلینڈ ہے ہی نہیں وہاں وسائل. کوئی بتائے کہ وہ کیسے دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے؟ کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں قانون کی بالادستی ہے. سوئٹزرلینڈ میں کوئی سوچتا ہی وہاں کوئی چوری نہیں ہے، کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے، کوئی وہاں ان کا سربراہ کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے. ادارے مضبوط ہیں. اور یہ ہماری اب سٹرگل ہے میرے پاکستانیوں. ہماری جو سٹرگل ہے وہ اس ملک کو ایک قانون کی بالادستی کے اوپر کھڑا کرنا ہے، ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی. اور مدینہ کی ریاست میں انہی 2 اصولوں کے اوپر وہ ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی. وہی 2 اصول تھے. قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا، قانون کی بالادستی تھی، سب قانون کے نیچے تھے. اور دوسرا، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. اور ان اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ نکل چکے ہیں. پہلا ہمارا یہ بہت بڑا ایک احساس پروگرام ہے، ایک کامیاب جوان پروگرام ہے. اور اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا ایک پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہمارا مقابلہ
یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے۔ یہ چوری کریں تو جی ہمیں NRO دے دو، غریب بیچارہ چوری کرے تو وہ جیل میں۔ اور شاید اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی، جدھر بڑے ڈاکو چوری کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور NRO دے دیں، اور غریب چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈالیں۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام جدھر امیر عیاشی کرے چوری کر کے اور دوسرا بیچارہ صرف غریب جیلوں میں جائے، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور آج اگر آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں، ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے۔ تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ہے ہماری اصل سٹرگل، یہ ہے جدوجہد۔ اور اس میں میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے۔ جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی، قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی۔ میں جو مرضی کروں، اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ وہ ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے، تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے، ان کے تو بیچارے، ان کے جو بیوی بچے ہوں گے، آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں، کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز۔ میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے، لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، اربوں روپے کے گھر ہیں۔ بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے۔ 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھو۔ بچوں سے پوچھنے جائے وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ تو میرے باولپور کے شہریوں، میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ پہلی ہماری، باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی، اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے، ان کو شیئر نہیں ملا، ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا، نہ جو ان کا حق تھا کہ جو ان کے آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں، نہ وہ ملا۔ اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی۔ ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں، جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی، میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا۔ شکریہ۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان بہاولپور کے ایک روزہ دورے کے دوران نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں برطانیہ جا کر پہلی بار فلاحی ریاست دیکھنے کا موقع ملا۔ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کے